علی مزر جائے، علی مزر جائے، علی مزر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین۔ اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنا اہتدیتم فی الظلماء وتصنمتم ذروة العلیاء وبنا افجرتم عن السرار وقر سمع لم یفقہ الواعیہ وکیف یراعی النبات من اصمتہ الصیحہ روبت جنان لم یفارقہ الخفقان۔ عزیزان من، سروران عزیز، روزہ داران واجب الاحترام، خداوند کریم آپ کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور حقیقی معنوں میں ہمیں اس بحر بے کران رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آپ روزہ دار ہیں اور ساتھ ساتھ میں ذکر الہی، تفسیر قرآن، فضائل قرآن اور فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانیت سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات 21 ماہ رمضان کی رات ہے۔ آج کی رات انسانیت کی تاریخ میں وہ تاریک ترین رات ہے جس کے اندر جہل کی تاریکی نے نور علم پر حملہ کیا، جس رات نے نوع انسانی کے وہ عظیم محسن کو، ان کے سائے کو انسانیت کے سروں سے اٹھا دیا۔ آج کی وہ رات جس میں موت نے حیات پر حملہ کیا اور ہمارے امام کو ہم سے چھینا، اگرچہ حملہ گزشتہ 19 کی رات کو ہوا اور اس کے اوپر ہماری گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ تفسیر کی جگہ پوری گفتگو ہماری اس کائنات کے عظیم ترین ہستی کے بارے میں ہو جسے نہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکے، نہ آج کے لوگ سمجھ سکے، نہ ان کا حق ادا ہو سکا، نہ ان کی معرفت حاصل ہو سکی۔ کائنات کی وہ عظیم ہستی جو تمام فضائل میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی مقابل میں آنے والا نہیں تھا، علم کے میدان میں، جہاد کے میدان میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ اس ہستی کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں کائنات کے عظیم رب ذوالجلال کے بعد کائنات کی وہ عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن اقدس میں انہیں پرورش دی۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مجھے اپنے سینے سے لگا دیتے تھے، پیغمبر اسلام مجھے اپنے فرش پہ سلایا کرتے تھے، پیغمبر اسلام مجھے اپنی خوشبو سنگایا کرتے تھے، پیغمبر اسلام مجھے اپنے زبان مبارک پر لقمہ چبا کے مجھے کھلایا کرتے تھے۔ میں ان کے نقش قدم پر یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے میری گفتگو میں کبھی خطا پائی ہے اور نہ ہی میرے عمل میں کبھی لغزش پائی ہے۔ پیغمبر اسلام میرے لیے ایک ہادی تھے، ایک رہبر تھے، ایک رہنما تھے، اور انہوں نے میری یوں پرورش کی اور میری چشم بینا اتنی بینا ہو گئی، اتنی آنکھیں کھل گئیں کہ جب نور نبوت آ گیا تو میں نور نبوت کو بھی دیکھنے لگا، میں رسالت کی خوشبو کو بھی سونگھنے لگا، میں شیطان کی چیخ و پکار کو بھی سننے لگا۔ تبھی تو پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہستی سے فرمایا، یا علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، صرف یہ کہ تو نبی نہیں ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا وصی ہے۔ جس ہستی کی
بلندی کا آغاز یہاں سے ہو، فکر اور پرورش کا آغاز یہاں سے ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہر روز پیغمبر اسلام علیہ السلام جب 2 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ملک ان کے اوپر مقرر کیا ہوا تھا۔ عالم ملکوت کی نئی باتیں جبرائیل یہاں وہ فرشتہ لا کے پیغمبر اسلام کو بتا دیتے تھے، اور پیغمبر اسلام انہی باتوں کو، آسمانی باتوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے سماعت مقدس میں ڈال دیے کرتے تھے۔ ان کی پرورش اور اس سے بھی آگے جا کر اس خاندان میں اس عظیم ہستی نے آنکھیں کھولیں، اور اللہ کے اس گھر میں آنکھیں کھولیں کہ خدا کا ہاتھ، خدا کی زباں ہے چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ اور آئیے نہج البلاغہ میں مولا نے اتنے اپنے دکھ اور دردوں کو جمع کیا ہے، کبھی خطبے کی صورت میں، کبھی مکتوبات کی صورت میں، کبھی نصیحتوں کی صورت میں، کبھی خطوط کی صورت میں، اور کبھی کلمات قصار کی صورت میں۔ زندگی ہماری بیت جائے گی، لیکن نہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے مصائب کا ہم شمار کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی کے زبان مبارک سے وہ خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 سنا دوں، جس میں کیا احسانات آل محمد کی اس امت کے اوپر ہے۔ اس خطبے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ امت اسلامیہ اسلام کے دائرے میں اور دامن اسلام میں آنے سے پہلے کن حالات سے گزر رہی تھی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اور ان کی اطرت نے کیا نیکیاں اس امت کے ساتھ کی ہیں، کن حالات سے انسان کو دوسری حالات کی طرف انہوں نے لایا۔ ان تمام حالات کا انتہائی فصیح اور بلیغ اور تشبیہ و استعارہ و کنایے کی صورت میں مولا نے مختلف موضوعات میں نہج البلاغہ میں فرمایا، لیکن یہ جو خطبہ نمبر 4 ہے، اس میں چونکہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اور انتہائی پر اثر بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے، اور خود شارحین نے بھی اور جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا ہے، انہوں نے بھی اس خطبے کو فصیح ترین اور پر اثر ترین خطبہ اور عجیب ترین خطبہ قرار دیا ہے۔ ایسی تشبیہات و استعارات اور کنایات اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلا جملہ آپ کے حضور پیش کیے دیتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں بِنَہْتَدَیْتُم، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مہاجروں، اے انصاروں، ہماری وجہ سے تمہیں رب ذوالجلال نے گمراہی کی تاریکی سے نور ہدایت کی طرف لے آیا ہے۔ قرآن مجید نے صاف انداز میں فرمایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے، جہنم کے دھارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیغمبر اسلام سبب بنے، وسیلہ بنے، اور آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان من، انسان کی زندگی بہت ہی محدود ہے علی بن ابی طالب کے ان فضائل کو سمجھنے سے۔ آئیے وہ خطبہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ فرمایا بِنَہْتَدَیْتُم فِی الظَّلْمَاءِ وَتَصَنَّمْتُم ذَرْوَةَ الْعُلْیَاءِ، کہ ظلمتوں سے، تاریکی سے، اور ہماری وجہ سے تم لوگوں نے ہدایت کی روشنی پائی ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ اسلام کے دامن سے متمسک ہونے سے پہلے مسلمان کن حالات سے گزر رہا تھا، کن مشکلات سے گزر رہا تھا۔ اصلاً انسانیت کے شمار میں نہیں تھا، چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خون گرا دیتے تھے۔ اور اس خطبے کے علاوہ بھی اسی مطلب کو خطبہ فدکیہ، خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ انسانیت کے اور نسوانیت کے تاریخ کے عظیم ترین خطبے میں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہی چیزیں بیان فرماتی ہیں کہ اے انسانوں، اے مہاجروں، اے انصاروں، یاد ہے تمہاری حالت کیا تھی، کس پستی سے میرے بابا نے تمہیں بلندی کی طرف کھینچ لایا، کس ذلت سے میرے بابا نے تمہیں عزت کے دائرے میں اٹھا لایا، بکھری ہوئی طاقتیں تھی، ذرات کی طرح تھے، تمہیں میرے بابا نے اکٹھا کیا، تم کتنے اللہ سے دور تھے، حیوانات سے بھی گئے گزرے زندگی گزارتے تھے، میرے بابا نے اللہ کی ہدایت سے تمہیں عزت کی زندگی بخشی۔ وہی مطلب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بِنَہْتَدَیْتُم۔ یہاں
جو علماء کرام یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت و شرائط سے اور نحوی قواعد سے واقف ہیں، وہ اس نقطے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ میں اس کا ترجمہ یعنی ہماری وجہ سے یہ نہیں کرتا ہوں، صرف اور صرف ہماری وجہ سے، یعنی انحصاریت کا معنی ہے۔ فرق ہے یہاں، ہماری وجہ سے ہدایت پا چکے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی تھے، اور بھی ہیں، ان کے وجہ سے بھی اور ہماری وجہ سے۔ لیکن انحصاریت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف ہماری وجہ سے، پھر دوسرے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ انما کا کام دیتا ہے، جیسے انما حصر کا کام دیتا ہے۔ یہ بنا، یہ جار مجرور مقدم ہونا ہماری وجہ سے ہدایت پائے۔ جملے دو قسم کے ہو سکتے ہیں عربی قواعد کی روشنی میں۔ اہتدیتم بنا، ہدایت پا گئے ہو یعنی ہماری وجہ سے، یہ سادہ ترجمہ ہے، اس میں حصر اور انحصاریت نہیں ہے۔ اہل بیت کے اندر ہدایت صرف انہی کے ذریعے ہدایت پانا۔ لیکن بنا اہتدیتم، اس کا یہی لب و لہجہ نماز کے اندر، سورہ حمد کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس طرح وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ صرف اردو ترجمے میں کہاں سے آ گیا؟ انحصاریت کہاں سے آ گئی بندگی کی اور استعانت کی؟ وہ قواعد نحوی ہیں جو تقاضا کرتے ہیں اس کے، وہی قاعدہ ادھر بھی ہے۔ بنا اہتدیتم، صرف ہماری وجہ سے، کوئی اور یہ نہ سوچے کہ ان کا بھی کوئی کردار اس کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ وَتَصَنَّمْتُمْ ذَرْوَةَ الْعُلْيَا، اور بلندی کی طرف تم پستی کے اندر تھے۔ کوہان یعنی اگرچہ تشبیہ یہاں آیا ہے کہ اونٹ کے وہ اونچا کوہان جس کے اوپر انسان جب سوار ہوتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، سامان اس پر لاتا ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی کوہان کے اوپر تم سوار ہوئے۔ گویا عزت ایک سرفرازی ہے، ایک بلندی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے، اللہ ہمیں وسیلہ نہ بنا دیتا، تو یعنی گویا کس پستی کے اندر تم ہوتے۔ یہ ساری چیزیں یاد دلاتے ہیں کہ ظلمہ کہتے ہیں تاریکی کو، تاریکی سے نکالنا اصل اللہ کا کام ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اصل اللہ کا کام ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نور ہے، اللہ خالق نور ہے۔ لیکن اپنا یہ کام اپنے کسی بندے کے سپرد کرے تو پہلے اسے نور مجسم بنا دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ سورہ ابراہیم کے اندر لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے حبیب ہم نے تجھے چراغ ہدایت بنا کے بھیجا ہے کہ نہ وہ انسانی کو تاریکی سے گمراہی سے روشنی کی طرف لے کے آئے۔ یہاں بھی مولا علیہ السلام ظلمہ کا نام لیا ہے، ظلمت سے نور کی طرف۔ وہ ظلمت کیا ہے؟ جہالت ظلمت ہے، شرک ظلمت ہے، خود پسندی ظلمت ہے، جبر ظلمت ہے، بت پرستی ظلمت ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا ظلمت ہے، بتوں کی پوجا ظلمت ہے، یہ ساری چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے کا خون بہانا ظلمت ہے۔ یہ تاریکیاں ہیں، اور یہ تاریکیاں قیامت کے ان دن اسی حالت کے اوپر مرنے والے کے ارد گرد ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ لیکن یعنی ہدایت نور ہے، اور صراط مستقیم نور ہے، ولایت نور ہے، توحید نور ہے، تقرب اللہ نور ہے، معرفت الہی نور ہے، حب رسول نور ہے، نماز نور ہے، ہدایت یہ ہے۔ یعنی انوار کے کہکشاں کی صورت جب بنتی ہے تو انسان مشکل سے تاریکی سے نکل آتا ہے۔ تو یہ چراغ ہدایت ہے، انہی کے ذریعے۔ فرمایا کہ وَبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ، تاریکی سے نکل چکے ہو ہماری وجہ سے۔ اور آگے فرمایا وَقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِي وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَاتُ مِمَّنْ أَصَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ، کہ بہرے ہو جائیں وہ کان کہ جس کی پکار نہیں سنتی ہے، جو چیخ و پکار، جو ہدایت کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ آگے ایک جملہ دیا، کمال کا جملہ ہے، مولا علیہ السلام نے فرمایا وہ کان جو آسمان سے ہدایت کے بلند پکار کو نہ سن سکے، زمین کی چھوٹی آوازوں کو کیسے سن سکیں؟ واقعاً ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی امام برحق کی بات نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے، عام کسی مجتہد اور عالم کی بات نہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ آدمی جو مجتہد کی بات کو ٹال دیتا ہے، عام عالم دین کی بات کو بھی ٹال دیتا ہے، لیکن وہ آدمی جو عالم دین، ہر عالم دین کی بات کو سینے سے لگاتا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے، تب جب مجتہدین فرماتے ہیں تو بطریق اولا اس کو اہمیت دے دیتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، چومتا ہے، بوسہ کر لیتا ہے۔ اور مجتہد کی بات کو اتنی اہمیت دے تو آگے جا کے
امام معصوم کی بات کو کتنی اہمیت دے گا، پھر اللہ کی پکار کو کتنی اہمیت دے گا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بہت ناقص ہیں، لیکن مولا درد دل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایسے یعنی کم لوگ ہیں، وہ کم ہیں جو انسان اللہ کی پکار کو نہیں سنتا ہے، اور بلکہ بہرا ہے وہ انسان جو اللہ کی پکار کو نہیں سنتا ہے۔ اور یہی انداز دعائے عرفہ میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو اے پروردگار تجھے اپنے اوپر نگہبان نہیں پاتی ہیں۔ یہ ایک درد تھا مولا کا جو بیان کیا، اور اس کے علاوہ اسی یعنی خطبے کے اندر بہت ساری مطالب ہیں کہ جو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر واتوسم بحلیۃ المغترین حتی سترنی عنکم جلباب الدین وبصرنیکم صدق النیت اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المظلۃ حیث تلتقون ولا دلیل ولا وتحتقرون وتحتفرون ولا تمیہون۔ یہ خطاب ہے طلحہ و زبیر سے، اور ان کی بے وفائی کا پہلے سے ہی اندازہ مولا کو ہو چکا تھا، اور مولا کی شہادت کا آغاز بھی خود ان کی بیعت سے ان کے اسباب لوگوں نے فراہم کرنے شروع کیے۔ وہ افراد جو بڑھ چڑھ کر مولا کی بیعت میں حصہ جنہوں نے لیا تھا اور جانثاری اور قربانی و وفاداری کا اظہار کر رہے تھے، انہی میں سب سے پہلے یہی دو صحابی طلحہ و زبیر تھے، اور وہ سب سے پہلے مولا کائنات کے ساتھ بے وفائی کرنے میں، بیعت کو توڑنے میں، عہد شکنی کرنے میں یہ دونوں پیش آئے۔ مولا پہلے فرما چکے تھے کہ مجھے آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم اپنے عہد شکنی کرو گے۔ خاص کر زبیر سے تاکید سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا۔ جب دونوں آئے اور کہنے لگے کہ ہماری وفاداری آپ کو پتہ ہے، گزشتہ خلافتوں کے زمانے میں ہم پر جو مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے آپ کو معلوم ہے، اس کے جبران کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فلاں فلاں شہر کی بڑی گورنری ہمیں عطا فرمائیے۔ مولا نے فرمایا میں اللہ کے حکومت کے پابند ہوں، اللہ کے قانون کے پابند ہوں، اور جہاں دیکھتا ہوں کہ دینداری، امانت داری، عزت داری، جہاں ایسے شرائط جن کے اندر موجود ہو، ان کو میں یہ یعنی ذمہ داریاں سونپ دیتا ہوں، آپ صبر سے کام لے، مجھے یعنی سوچنے دے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر یعنی ہمارا مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے، اور اس بہانے سے یہ لوگ نکل گئے عمرے کے بہانے مکہ معظمہ کی طرف، اور وہاں سے یعنی ام المومنین کے ساتھ لشکر تشکیل دے کر علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کے لیے، بصرے کے لیے لشکر کشی کرنے لگے۔ یہی لوگ، کیا زمانہ ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ نہ صحابی ہونا کافی ہے، نہ عالم ہونا کافی ہے، نہ بیعت کافی ہے، نہ حافظ قرآن ہونا کافی ہے، نہ متحجد ہونا کافی ہے۔ عزیزان من، یہ جتنے بھی واقعات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے صفین و جمل و نہروان میں، ان سب نے بتایا کہ یعنی بہت کچھ تم کر سکتے ہو لیکن ایمان پہ مرنا مشکل ہے، یعنی زندگی میں بہت کچھ بن سکتے ہو لیکن مسلمان بن کے مرنا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے تاکید کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر مرنا ہو تو اسلام کی صورت میں مرو۔ ہزاروں کا خون بہہ گیا اسلام یعنی جنگ صفین کے اندر، یہی لوگ وجہ بن گئے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے بیعت کی تھی، لیکن سلام ہو اس کائنات کے عظیم ہستی پر کہ اسلام کے خاطر وہی صحابی قریب ترین جو ان کے دوست تھے انہی کے اوپر تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق بن کر ایک لمحے کے لیے اللہ کی اور الہی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ یہی لوگ جنگ نہروان جمل سے فارغ ہونے کے بعد صفین کی بات آ گئی، صفین میں عمار یاسر شہید ہو گئے۔ عمار یاسر کی شہادت کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا کہ حق پر کون ہے، باغی گروہ کون ہے، اور انتہائی دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تمام عالم اسلام کے محققین، محدثین، مفسرین اور 72 فرقوں کے چاہنے اور ماننے والوں کو یہ ایک کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ کون حق پر ہے اور کون باغی ہے، اور پھر سننے والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، انہیں چاہنے اور جاننے والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہی افراد نہروان کی جنگ جب چھڑ گئی، یہ صفین والے جو پہلے مولا کے ساتھ تھے، وہاں جا کے دشمنوں نے جب نیزوں پر قرآن اٹھایا،
دھوکے میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ قرآن صحیح کہہ رہا کہ لا حکم الا للہ کی آواز اٹھانے لگے، صرف یعنی آواز اٹھایا لا حکم الا للہ، صرف حکومت اللہ کی ہوگی۔ تو یہ سادہ لوگ جو انسان تھے کہنے لگے ہاں لا حکم الا للہ، اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ مولا نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، کہتے یعنی یہ بولتے ہیں حق کا کلمہ ہے لیکن مقصد ان کا باطل ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت گہرا پیغام ہے اس جملے کے اندر، اور گزشتہ سال کئی مفصل گفتگو ہماری صرف اس جملے کے اوپر ہوئی ہیں کہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل۔ یہ اپنے آپس کی باتیں بھی اسی طرح کی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ بات حق کی، جملے حق کے ادا کرتے ہیں لیکن مقصد باطل کا لیا کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ مولا نے کہا کہ ان سے یعنی بات سمجھا کریں، میری بات مانیں۔ اہل نہروان نے کہا کہ نہیں، ہمارے یعنی کچھ شکوے ہیں، کچھ گلے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں آپ کے اوپر، ان کا آپ جواب دیں۔ مولا نے فرمایا کیا کیا اعتراضات ہیں؟ 12,000 کا لشکر مولا کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا، 12,000 کا لشکر، کیا کیا اعتراضات ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے صلح نامے میں معاویہ کے ساتھ یہ لکھا ہے اگر وہ حق پر ہے تو اس کی بات مانو، میں اگر حق پر ہوں تو میری بات مانو۔ لگتا ہے آپ کو خود اپنے حقانیت پر شک ہے، تو ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ سلام ہو امیر المومنین پر فوراً قرآن سے جواب دیا، فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کہہ دو اے رسول ان دشمنوں سے، ان مشرکین سے، ہم میں سے اور تم میں سے ایک گروہ حق پر ہے اور ایک گروہ ہدایت پر ہے، ایک گمراہی پر ہے۔ کیا اللہ کو شک تھا اپنی حقانیت پر؟ کیا اللہ کے حبیب کو شک تھا اپنی حقانیت کے اوپر؟ خوب ہے کہ جملے اس طرح کے ادا کیے جاتے ہیں دوسروں کو ابہام میں ڈالنے کے لیے۔ یہ قرآن کا بھی انداز یہی ہے، حدیث کا بھی یہی انداز ہے۔ کہنے لگے کہ یعنی ہمیں آپ کے وسیع ہونے پر یقین تھا، خود آپ کو شک ہے۔ فرمایا میری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے، جو اس کے ارد گرد آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کہنے لگے آپ نے مکہ والوں کو، اپنے جمل والوں کو معاف کر دیا، ہم جیت گئے تھے، مال غنیمت کے طور پر ہمیں دینا تھا۔ مولا نے فرمایا اگر وہ مال تقسیم کر لیتا تو بہت سارے مسائل جو تمہارے علم میں نہیں ہے مبتلا ہو جاتے، ان کا کیا جواب تمہارے پاس ہوتا؟ فرمایا کہ آگے جواب دیا کہ فتح مکہ یاد ہے تمہیں؟ فتح مکہ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا، مشرکوں کو معاف کر دیا، مال بھی معاف کر دیا، خون بھی معاف کر دیا۔ اور قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب مشرکین کو معاف کیا جا سکتا ہے تو جمل والے کم از کم کلمہ گو تھے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی نہروان والوں نے کہا کہ جب صلح نامے میں لکھا جا رہا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب، معاویہ نے اعتراض کیا تو آپ نے مٹا دیا، امیر المومنین مٹا دیا، علی بن ابی طالب رکھ دیا۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ امیر المومنین نہیں ہیں، صرف علی بن ابی طالب، ورنہ آپ جھگڑا کر لیتے ان کے ساتھ۔ مولا نے پھر وہی جملہ سنایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلح حدیبیہ یاد ہے کہ اس میں بھی یہی ہوا تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح ہونے لگی اور پیغمبر اسلام نے لکھا من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، تو مشرکین نے اعتراض کیا، رسول اللہ ہٹا دیا، محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ لفظ رسول اللہ کے ہٹانے سے کیا رسالت بھی ہٹ گئی تھی یا رسالت باقی ہے؟ کہنے لگے رسالت باقی تھی، جس طرح وہاں رسالت باقی تھی ادھر امامت بھی باقی ہے، ولایت باقی ہے۔ الفاظ کے جوڑ توڑ سے حقیقتیں نہیں ٹوٹتی ہیں، مجاز کی باتوں سے حقیقت بدلتی نہیں ہے، یہ جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی اتنے اصرار اور تاکید پر تھے مولا کو راستے سے ہٹانے میں، اور جمع ہو گئے، امراض کو بھی ماریں گے، معاویہ کو بھی ماریں گے اور علی بن ابی طالب کو بھی شہید کرنے کی یہ باتیں ان کے آپس میں طے ہوئیں، اور اس کام کے لیے ابن ملجم کو مقرر کیا گیا۔ اور گزشتہ رات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایک مقدس رات کا انتخاب کیا، مقدس جگہ کا انتخاب کیا۔ 19 ماہ رمضان کی رات مولا علی علیہ السلام پر ہجوم کرنے اور حملہ کرنے کی انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ ان کا بالکل یعنی اپنے مقصد میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو ان کی تمنا کے مطابق، اگرچہ مولا کی تمنا تھی شہادت کی، فزت برب الکعبہ کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن کا یہ کام صحیح تھا، دشمن کا یہ کام قرآن کی نظر میں اور یعنی پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نظر مبارک میں شقی ترین انسان تھا جس نے علی بن ابی طالب پر حملہ کیا۔ خون آلود ہو گئے اور حالت متغیر ہو گئی، محراب عبادت سے پیچھے لایا گیا،
اور وہاں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی آرام کے بعد جب گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، مقاتل کی کتابوں نے جو لکھا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس دوران تھوڑی دیر کے بعد قاتل کو پکڑا گیا، مولا کے حضور جب پیش کیا گیا تو قاتل کے سامنے مولا کے سامنے جب قاتل آیا بہت گھبرایا ہوا تھا، زبان سوکھ گئی تھی، گلا خشک ہو گیا تھا، بات نہیں کر پا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ اس کو زیادہ سختی سے نہ باندھا کریں، اس کو شدت سے نہ باندھا کریں، اس کی اگر زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا، اگر میں شہید ہو گیا، اس نے ایک ضربت ماری ہے، اس سے ایک ضربت سے زیادہ نہیں مارنا ہے۔ اپنے حصے میں آیا ہوا کبھی پانی اور کبھی دودھ پیش کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، یا امیر المومنین، سلام ہو آپ کے اوپر، آپ کی سخاوت پر، آپ کی صبر پر۔ آپ یہ مسجد کوفہ ہے جہاں آپ اپنے قاتل کے ساتھ اتنی نرمی اور رحم اور کرم کے ساتھ سلوک پیش کرتے ہیں، سلوک سے پیش آتے ہیں۔ لیکن ایک منظر آپ کے اولاد کے ساتھ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی دودھ کا گلاس پیش کیا، لیکن تیری اولاد کو لب فرات تشنگی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا دشمن سختی سے رسی سے باندھا جائے، لیکن آپ کے فرزند ارجمند علی ابن حضرت امام سجاد کو اس حالت میں زنجیروں میں جکڑا گیا۔ مولا کو جب بیت الشرف کی طرف لے جایا گیا، گھر کے دروازے پر جانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ مجھے کوئی سہارا نہ دے، میں اپنے پاؤں چل کے جانا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر جانے کی کوشش کی، مولا نے فرمایا نہیں۔ بعض مقاتل نے یہی لکھا ہے، کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں اپنے پاؤں پہ چل کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی وہ طاقت ابھی نہیں ہے؟ فرمانے لگے جب میں اپنی بیٹیوں کے سامنے سے اجازت لے کے نکلا تھا تو اپنے پاؤں پہ چل کے آیا تھا، اب جب میں اپنی شہزادیوں کے پاس جا رہا ہوں تو آپ کے سہارے سے نہیں جا سکتا، میری بیٹیاں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی ہیں، میری حالت نہیں دیکھ پائیں گی، اور جب مجھے سہارے کے ساتھ لے جاؤ گے تو میری بیٹی زینب کے دل پہ کتنا اثر پڑے گا، میری بیٹی ام کلثوم کے دل پہ اثر پڑے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مولا یہ کوفہ ہے، ابھی زینب اور ام کلثوم نے کربلا کے حالات دیکھنے ہیں، وہاں 72 لاشیں بلا کفن لاشیں بھی انہوں نے دیکھنے ہیں، ہزاروں مصائب کے سمندر ابھی آگے آنے والا ہے۔ مولا 3 دن تک تیمارداری ہوتی رہی، طبیب آتے گئے، علاج کی باتیں ہوتی گئیں، آخری منظر میں وصیتیں اور نصیحتیں پوری کی، جنازہ تیار ہوا۔ ہر شہید کو ہر اپنے اولاد میں سے کسی کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالہ کیا، اور لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو سید الشہداء کا حوالہ کیا۔ فرمایا جس طرح میں نے تیرے نانا کے ساتھ وفاداری کی ہے، اسی طرح تو نے اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ مولا جام شہادت نوش کر گئے، کوہرام نبی زادیوں میں بپا ہو گیا، پردے کے پیچھے سے نبی زادیوں کی آہ اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ غسل امام حسن مجتبیٰ نے، محمد حنفیہ نے، حضرت عباس نے غسل دی، سید الشہداء نے، سب شریک ہوئے، لیکن مولا کی وصیت یہ تھی کہ میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد اگلا حصہ تابوت کا خود ہی اٹھے گا، پچھلا حصہ آپ اٹھا دیں، اور اگلا حصہ جہاں زمین پہ بیٹھ جائے وہیں پہ قبر ملے گی، وہیں مجھے تدفین کریں۔ ایسا ہی ہوا، جنازہ تیار ہو چکا، جب اٹھایا گیا تو جنازہ اگلا حصہ خود ہی اٹھنے لگا، پچھلے حصے کو شہزادوں نے سہارا دیا، چلتا گیا جنازہ، چلتا گیا۔ اسی مسجد کوفہ کے اسی جگہ پر، نجف اشرف کے حالیہ جگہ پر جہاں مولا کی تدفین ہے، جہاں روضہ اقدس ہے، وہیں پر مولا کو آخری منزل کی طرف سپرد کیا گیا۔ آپ نے یہ ماجرا تو سن لیا، لیکن اگر آپ پرسہ دینا چاہتے ہیں تو ایک جملہ عرض کروں، اس حکایت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جنازہ کس نے اٹھایا ہوگا؟ جنازہ اٹھانے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے ہوں گے، جبرائیل امین آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ابراہیم خلیل نے جنازہ اٹھایا ہوگا، موسیٰ کلیم آئے ہوں گے، فرشتے آئے ہوں گے۔ یا مولا سلام ہو تیری خوش نصیبی پر کہ تیرے جنازے کو اٹھانے عالم ملکوت سے آئیں اور تیرے شہزادے اس عزت و اکرام کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھائیں۔ لیکن تیری تربیت یافتہ بیٹی نے 11 محرم کو یہ منظر بھی دیکھا، فرمایا کہ کٹی ہوئی رگوں سے خون تازہ بہہ رہا تھا،
لاش برادر کے قریب آئی، انت اخل حسین، کیا تو واقعاً میرا بھائی حسین ہے؟ امام سجاد آگے بڑھ گئے، فرمایا بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے غسل نہیں دیا، ہاتھ بھی گردن سے بند ہے، بابا میں غسل نہیں دے سکتا۔ یہ منظر قیامت کا، کربلا کا منظر بھی آپ کے سامنے، کوفے کا منظر بھی آپ کے سامنے۔ یا رسول اللہ آج ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، تیرا وہ لخت جگر، تیرا وسیع، تیرا نائب، تیرا جانشین، تیرا وزیر دشمنوں نے ہم سے چھین لیا۔ یا رسول اللہ خدا آپ کو صبر دے، یا رسول اللہ آپ بھی دعا کریں ہمیں خدا صبر دے۔ پروردگار اس مصیبت و عظمہ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امیر المومنین کی سیرت کو دنیا میں اجاگر فرما۔ پروردگار قاتلین امام حسین اور آج بھی سید الشہداء کے جتنے ان کے فکر کے قاتل ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اور امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلنے والے دنیا میں جتنے بھی ہیں پروردگارہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، وارث برحق امیر المومنین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔